السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر میں آپ سے کہوں کہ قیامت کی نشانیاں کوئی آنے والا واقعہ نہیں بلکہ آج اسی لمحے ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں۔ ہم روز انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت کی ان نشانیوں کی جو قرآن اور احادیث میں بیان ہو چکی ہیں اور جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے وقت تیز ہو جائے گا۔ آج ہم سب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا دن کہاں گزر گیا۔ نہ وقت میں برکت ہے، نہ دل میں سکون، نہ کام میں دل لگتا ہے۔ پہلے لوگ کم وقت میں زیادہ کام کر لیتے تھے، آج پورا دن بھی کم پڑ جاتا ہے۔ یہ قیامت کی واضح نشانی ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا۔ آج جو سچ بولے وہ تنہا رہ جاتا ہے اور جو جھوٹ بولے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ ظلم کو طاقت کہا جاتا ہے اور حق کو کمزوری۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا۔ علم کا اٹھ جانا یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ علم پر عمل ختم ہو جائے۔ قرآن گھروں میں موجود ہے لیکن زندگی میں شامل نہیں۔ لوگ جانتے سب کچھ ہے مگر مانتے کچھ نہیں۔ امانت میں خیانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج رشتوں میں دھوکہ، کاروبار میں ملاوٹ، باتوں میں فریب، ہر جگہ امانت ختم ہو چکی ہے۔ والدین کی نافرمانی۔ آج والدین بوجھ لگتے ہیں، ان کی دعا کی قدر نہیں رہی۔ موبائل فون عزیز ہے مگر ماں باپ کی بات نہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مسجدیں آباد دل ویران۔ نماز پڑھی جاتی ہے لیکن اثر نظر نہیں آتا۔ زبان پر اللہ کا نام ہے لیکن فیصلے نفس کے ہوتے ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ تو صرف ابتدا ہے ان فتنوں کی جو ہر گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں فتنہ صرف باہر نہیں رہتا بلکہ گھروں کے اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر خبردار فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے اس طرح آئیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ آج فتنہ موبائل فون میں ہے، ٹی وی اسکرین میں ہے، تصویروں میں ہے، آوازوں میں ہے۔ پہلے گناہ کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا تھا، آج گناہ جیب میں موجود ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ جھوٹ کا عام ہونا۔ آج سچ پورا نہیں بتایا جاتا اور جھوٹ سجا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا ظلم کو درست ثابت کرتا ہے، بے حیائی کو آزادی کہتا ہے، دین کو سختی اور گناہ کو معمول بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ جھوٹ پر یقین کریں گے، وہ وقت آ چکا ہے۔ عقل اور سمجھ کا ختم ہونا۔ آج علم تو بہت ہے مگر سمجھ نہیں، ڈگریاں ہیں مگر دانائی نہیں، معلومات ہے مگر ہدایت نہیں۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھا لگے۔ حق اگر کڑوا ہو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ حرام کو حلال سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود، زنا اور شراب کو جائز سمجھنے لگیں گے۔ آج سود نظام بن چکا ہے، بے حیائی عام ہے، دھوکہ ذہانت کہلاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلا۔ ظلم کا عام ہو جانا۔ ظالم طاقتور ہے اور مظلوم خاموش، حق کی بات کرنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ظالم کو نہ روکو تو اللہ کا عذاب قریب ہو جاتا ہے۔ انسان کی قدر ختم ہو جانا۔ انسان مر جائے تو صرف ایک خبر بن جاتا ہے، نہ آنسو، نہ افسوس، نہ احساس۔ دل پتھر بن چکے ہیں۔ دین کا صرف رسم بن جانا۔ نماز عادت بن گئی، قرآن صرف تلاوت رہ گیا۔ اخلاق ختم ہو گئے لیکن دعوے باقی ہیں۔ دین زندگی کا مرکز نہیں رہا۔ امن کا ختم ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ہر شخص خوف میں مبتلا ہوگا۔ آج گھر محفوظ نہیں، شہر محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں۔ لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن دل بھی کھلے نہیں رکھتے۔ سوچئے ذرا، اگر یہ سب قیامت کی نشانیاں نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی،
اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہم زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس کا ذکر سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو چھپی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ پوری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں اور ان کے بعد دنیا پہلی جیسی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک نیک اور عادل شخص ظاہر ہوں گے جن کا نام مہدی ہوگا۔ وہ ظلم سے بھری دنیا میں انصاف قائم کریں گے، مسلمانوں کو ایک کریں گے، حق کے لیے قیادت کریں گے۔ اس وقت زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، لوگ سچے رہنما کو ترس رہے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کسی کو زبردستی نہیں بلائیں گے، بلکہ حالات خود انہیں سامنے لے آئیں گے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ دجال جھوٹے معجزے دکھائے گا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا، خود کو خدا کہنے لگے گا۔ اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ سب فریب ہوگا۔ صرف سچا ایمان اس فتنے سے بچا سکے گا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے۔ وہ دمشق کے قریب نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس وقت صلح توڑ دی جائے گی، باطل ختم ہو جائے گا، زمین امن سے بھر جائے گی، یہ حق کی فتح ہوگی۔ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم ہوگی جو زمین میں تباہی پھیلائیں گے۔ وہ ہر چیز برباد کر دیں گے، پانی پی جائیں گے، کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ خود ان کا خاتمہ فرمائے گا۔ قیامت کے قریب زمین کانپے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ سوچئے، اگر آج ہماری آنکھ کھل گئی تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس وقت کا انتظار کیا جب نشانیاں بالکل واضح ہو جائیں تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ قیامت اچانک آئے گی اور صرف وہی کامیاب ہوں گے جو ایمان اور عمل کے ساتھ تیار ہوں گے۔ اللہ سے جڑ جائیے، نماز کو مضبوط کیجیے اور سچ کا ساتھ دیجیے اور اپنے دل کو صاف کیجیے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور واپسی کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ اور قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اگر یہ پیغام دل تک پہنچا ہو تو چینل سویرا اسٹوری کو سبسکرائب کریں